السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. محترم سامعین اکرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 80، 81، 82 یعنی 80، 81، 82 یہ تین آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آیت نمبر 80 میں ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، اس سے مراد مفسرین نے دو طرح کی باتیں بیان کی ہیں. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں، جو لوگوں کے سامنے تو اسلام اور ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں اسلام اور ایمان نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اسلام اور ایمان کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں. ایسے لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، لیکن وہ کفار و مشرکین سے بڑی گہری اور سچی دوستی رکھتے ہیں. معزز سامعین اکرام، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہودی لوگ ہیں. یہودی لوگ کفار و مشرکین سے زیادہ دوستی رکھا کرتے تھے. حالانکہ یہودیوں کا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یہودیوں کے اوپر بالکل اسی طرح سے آسمانی کتاب نازل ہوئی جیسا کہ مسلمانوں پر نازل ہو رہی ہے، اور یہودی بھی بالکل ویسے ہی آخرت پر ایمان رکھتے تھے جیسا کہ مسلمان رکھتے ہیں. ان تمام باتوں کے باوجود یہ یہودی مسلمانوں کی دشمنی میں اور اسلام کی دشمنی میں ایسے لوگوں سے دوستی گاٹھتے ہیں جن کا نہ تو اللہ پر یقین ہے اور نہ تو آخرت پر یقین ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آگے لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. بہت برا ہے وہ عمل جو وہ آگے بھیج رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. یعنی کفار و مشرکین سے پکی سچی دوستی رکھنے کی وجہ سے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور دوسرا ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا. معزز سامعین کرام، اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اگر وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے، اگر وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان رکھتے، مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، کبھی بھی کافر و مشرک کو اپنا پکا سچا دوست نہیں بناتے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے دل کے اندر پکا سچا ایمان ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کے نبی پر اور آخرت کے دن پر، تو ایسے لوگ کبھی بھی کفار و مشرکین سے پکی سچی دوستی نہیں رکھیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کمپیریزن بتلایا ہے. یہ صرف کمپیریزن ہے، یعنی کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے دشمنی میں کم اور دوستی کے قریب کون لوگ ہیں. اور اگر آپ ابھی سے لے کر کے تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کی جو یہ بات ہے وہ بالکل صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. جو لوگ ایمان والے ہیں ان سے دوستی اور محبت میں، جو لوگ ایمان والے ہیں ان سے دشمنی اور بغض میں سب سے زیادہ سخت جو لوگ ایمان والے ہیں ان سے دشمنی
اور بغض میں سب سے زیادہ سخت آپ یہودیوں کو پائیں گے اور مشرکوں کو پائیں گے. یہودی لوگ اور مشرک لوگ. مشرک جو ہمارے ارد گرد بھی ہے مشرکین، یہودیوں کو اور مشرکوں کو آپ ایمان والوں سے سب سے زیادہ دشمنی میں اور بغض میں سخت پائیں گے. اور آگے فرمایا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اور ایمان والوں سے دوستی میں محبت میں آپ قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، یعنی نصارہ ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا اس وجہ سے ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ، عیسائیوں کے اندر باعمل علماء کرام موجود ہیں. اور ایسا اس لیے ہے کہ عیسائیوں کے اندر زہد و تقوی والے لوگ موجود ہیں. اور ایسا اس لیے ہے کہ عیسائی لوگ زیادہ تکبر اور گھمنڈ نہیں رکھتے ہیں. دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ عیسائی نصارہ دوستی اور محبت میں مسلمانوں کے بہت زیادہ قریب ہیں، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 وجہ بتلائی. پہلی یہ کہ ان کے اندر علماء ہیں. یاد رکھیے جب بھی اگر ایسے معاملے میں علماء کرام کا نام لیا جائے تو ان سے سارے علماء مراد نہیں ہوتے ہیں. وہ علماء کرام مراد ہوتے ہیں جو باعمل ہوتے ہیں، جو اللہ کے اتاری ہوئی آیات کے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. علماء کا نام جب بھی لیا جائے تو اس سے مراد وہی علماء کرام. اور رہبان کا مطلب ہوتا ہے ایسے مشائخ جو عبادت کے لیے، زہد و تقوی کے لیے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بالکل وقف کر دینے والے، ایسے لوگ عیسائیوں کے اندر موجود ہیں. اور تیسری وجہ یہ بتلائی کہ ان کے اندر تکبر اور گھمنڈ نہیں ہوتا ہے. اس کے جسٹ اگینسٹ میں آپ دیکھیں گے یہودیوں کے ہاں، آپ نے قرآن کریم میں بھی سنا ہوگا اور آج کے ڈیٹ میں بھی ہے، حالانکہ علم میں تو بڑے ماہر، لیکن ایسے علماء جو دین کو دنیا کے مقابلے میں بیچ کھانے والے، دین کو بیچ دینے والے اور دنیا کو حاصل کرنے والے، سود خوری کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کرنے والے، احکام سے سرکشی کرنے والے، ایسے لوگ جو سود کھا کر کے دوسرے کے مال کو اپنے لیے حلال قرار دینے والے، یہاں تک کہ یہودیوں کے اندر عموماً ایسے لوگ موجود ہیں جو دنیا کی محبت میں بالکل گرفتار ہو کر کے دنیا کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے ان کے اندر ان برائیوں کی وجہ سے سنگ دلی، پتھر دلی، دین سے دوری اور تکبر اور گھمنڈ ان کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے، آپ مطالعہ کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودیوں کے سردار تھے، جو لوگ یہودیوں کے سردار تھے، جیسے کعب بن اشرف، حوی بن اخطب، سلام بن ابی الحقیق، ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے، ان کے کردار کا، ان کے کیریکٹر کا جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ لوگ انتہا درجے کے گھمنڈی اور انتہائی بدنہاد قسم کے لوگ. اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عیسائیوں کے بادشاہ گزرے، جیسے ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اسی طرح سے مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا، اسی طرح سے نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، ان لوگوں کے کردار، ان لوگوں کے کیریکٹر کا آپ اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ اختلاف کے باوجود قرآن کی، اسلام کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا احترام کیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ عیسائیوں کو مسلمانوں کی دوستی میں زیادہ قریب پائیں گے. لیکن ہم پہلے بتلایا تھا کہ یہ صرف کمپیریزن کے لیے، یہ صرف کمپیریزن ہے. یہودیوں کے مقابلے میں کم ہے عیسائیوں کے اندر، وگرنہ اسلام دشمنی تھوڑے فرق کے ساتھ جس طرح سے یہودیوں کے اندر پایا جاتا ہے، عیسائیوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. آپ کو جو لوگ بھی ہسٹری سے اور گزرنے والے حالات سے جو لوگ اوگت ہیں، جن لوگوں کو آگاہی ہے، وہ شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ صلیب اور ہلال کی لڑائی چل رہی ہے جو آج بھی جاری ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آج کے ڈیٹ میں یہودیوں کے ساتھ عیسائی بھی مل کر کے اسلام کی دشمنی میں بالکل سرگرم عمل ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے بھی، عیسائیوں سے بھی اور کفار و مشرکین سے بھی پکی سچی دوستی گانٹنے سے بالکل منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین.
اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔